إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. عکرمہ حضرت حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد جس کسی کے ہاتھ یا پیر کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا بیماری یا کسی چوٹ کی وجہ سے اس کے پیر میں لنگڑا پن ہو جائے تو وہ یقیناً حلال ہو گیا، یعنی احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گیا، اور اس کے ذمے اگلے سال حج کرنا ہوگا۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو ان دونوں نے فرمایا کہ حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، یعنی یہ روایت انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی اور دیگر محدثین نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کتاب الحج میں باب قائم کیا تھا کہ وہ بندہ جو کسی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے حج یا عمرہ کرنے سے رک جائے یا روک دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلے احادیث مبارکہ جو گزری اس میں کسی بیرونی وجہ سے اگر کوئی بندہ حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کا مسئلہ بیان ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی حادثے کی وجہ سے جیسے کوئی چوٹ لگ گئی یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اتنا اٹھنے کے قابل نہیں رہا کہ حج یا عمرے کے مناسک ادا کر سکے تو پھر اس کا کیا حکم۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ ٹانگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اس قدر لنگڑا ہو گیا کہ اب مناسک پورے نہیں کر سکتا تو اس پر پھر بعد میں حج کی قضا ہے، یعنی اگلے سال آنے والے سال وہ جب صحت یاب ہو جائے گا تو قضا حج ادا کرے گا، کیونکہ اس سال اس نے احرام کر کے نیت باندھ لی تھی، اب اس کو اس عذر کی وجہ سے حج نہیں ادا کر سکا تو اس پر قضا واجب ہے۔ اور جو عمرے کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی وہ صحت یاب ہو جائے تو اب اس کے اوپر عمرہ کی قضا ہے۔ ظاہر بات ہے عمرے میں تو اگلے سال کا انتظار نہیں کرنا، حج تو سال میں ایک مرتبہ ہے، تو وہ جب سے ہی اول فرصت میں عمرہ کر سکتا ہے اس کو عمرہ کرنا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ ادا کیا تھا، تو اس طرح جو بندہ بیرونی کسی مسئلے کے بجائے اندرونی جسمانی کسی مسئلے کی وجہ سے حج یا عمرے سے رہ گیا اس پر قضا واجب ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ بعض فقہا نے اس کو واجب نہیں کہا، افضل یا بہتر کہا ہے، لیکن جمہور فقہا کی رائے یہی ہے کہ جس کا ان عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے حج یا عمرہ رہ گیا اس پر اس کی قضا واجب ہے، اس لیے کہ احرام باندھ کر وہ اپنے اوپر اس کو واجب کر چکا تھا اور اب ایک عذر کی وجہ سے اس نے عمرہ یا حج نہیں ادا کیا تو اس کو اس کے متبادل قضا عمرہ یا قضا حج ادا کرنا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ الحمدللہ بلوغ المرام کی ہماری پہلی جلد مکمل ہو گئی ہے، دوسری جلد انشاءاللہ کتاب البیوع کی کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ ہاں اگر نہ ہو تو ظاہر بات ہے یہ تو ہے من استطاع الیہ سبیلا، تو اس کو اگر تو جیسے اس کے پاس ابھی پیسے ہیں اس کو وہ پیسے محفوظ کرنے چاہیے، کسی اور کام پر نہیں لگانے چاہیے، لیکن مثال کے طور پہ ٹکٹ پہ خرچ کر چکا، وہاں جا کے ایسا معاملہ ہوا اور اب دوبارہ اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر استطاعت نہیں ہے، وہ تو ساقط ہوگی۔ لیکن یہ بات اس بندے کی ہو رہی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اب اس کو دوبارہ وہ کام مکمل کرنا ہے۔